اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العالم من یعمل۔ حضور سرور کائنات جو منجی بشریت، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، افضل کائنات، طٰہٰ ہو یاسین، جہاں مختلف اوصاف حضور سرور کائنات کے ہیں، ان کا ایک صفت یہ بھی ہے حضور سرور کائنات کی کہ آپ فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے مجھے جوامع کلم عطا فرمایا۔ کیا مطلب اللہ نے ایسا مجھے کلام کا سلیقہ عنایت فرمایا ہے کہ میں دو الفاظ میں معانی کے سمندر سمو دیا کرتا ہوں۔ گویا کوزے میں سمندر کو اگر سمجھنا ہے تو حقیقتاً آپ حضور سرور کائنات کے جملوں کو دیکھیے، سمجھ میں آ جائے گا۔ فرماتے ہیں العالم من یعمل۔ اللہ اکبر۔ آج کے زمانے میں جب لوگ ایک دوسرے کو لباس کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں، بیان کے ذریعے سے دھوکہ دیتے ہیں، کلام کے ذریعے سے دھوکہ دیتے ہیں، اس مرحلے کے اوپر حضور سرور کائنات کا جملہ بہت اہم جملہ ہے۔ فرماتے ہیں العالم من یعمل، عالم وہ ہے جو عمل کرتا ہے۔ یعنی عالم کو پہچاننا تو لباس سے نہ پہچانو، عالم کو پہچاننا تو واعظ و نصیحت سے نہ پہچانو، عالم کو پہچاننا ہے تو لوگوں کے درمیان اس کی شہرت اور عرفیت سے نہ پہچانو، عالم کو پہچاننا تو خاندان سے نہ پہچانو، عالم کو پہچاننا تو نسب سے نہ پہچانو۔ العالم من یعمل، عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں حضور سرور کائنات کے اس قول مبارک پر عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے اور سچا عالم باعمل قرار دے۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ حسن و قب کے کتنے معنی ہیں اور کس معنی میں نزاع ہے۔ مگر حسن و قب کے 3 معنی ہیں اور ہم نے 3 معنوں میں سے 2 معنی کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ 2 معنی وہ ہیں جس میں اشاعرہ عدلیہ کے تقریباً ہم خیال ہیں اور ان کے نزدیک حسن قب کے اس معنی میں عقلی ہونے میں کوئی اشکال اور نزاع نہیں ہے۔ آج گفتگو شروع ثالثا، تیسرا مرحلہ، انہما یعنی ان الحسن والقب، ضمیر تثنیہ کی ہے تو حسن اور قب یطلقان، ان کا اطلاق ہوتا ہے، ویراد بہما المدح والذم، ان سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ مدح اور ذم مراد لیا جاتا ہے۔ حسن سے مراد مدح اور قبیح سے مراد وَيَقَعَانْ وَصْفًا بِهَذَا الْمَعْنَى لِلْأَفْعَالِ الْاخْتِيَارِيَّةِ فقط، اور اس معنی میں یہ دونوں حسن اور قب بعنوان وصف آتے ہیں، مگر کس کا؟ افعال اختیاریہ کا۔ یہ سب سے اہم پوائنٹ اس کو دیکھنے کے سمجھنے کے لیے کہ فقط افعال اختیاریہ جو ہوتے ہیں اسی معنی میں یہ بعنوان وصف آتے ہیں۔ جیسے پہلے آیا تھا کہ یہ افعال اختیاریہ کے یا متعلقات افعال کے لیے، یہاں کرے کہ فقط اور فقط افعال اختیاریہ کے لیے بعنوان وصف آتے ہیں۔ جناب وضاحت کر دی کہ معنی ذالک، اس کا معنی کیا ہے کہ ان الحسن ما استحق فاعلہ علیہ المدح والثواب عند العقلاء کافہ۔ حسن سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کے فاعل مستحق ہو جائے اس کام کے اوپر مدح کا اور ثواب کا تمام کے تمام عقلاء کے نزدیک، جتنے عقلاء ہیں ان سب کے نزدیک جس کام کا فاعل اس کے کرنے پا مدح اور ثواب کا مستحق ہو اسے حسن کہا جاتا ہے۔ والقبیح، اور قبیح کیسے کہتے ہیں؟ ما استحق علیہ فاعلہ الذم والعقاب عندہم کافہ، کہ تمام تر عقلاء کے نزدیک جس کام کا فاعل اس کے کرنے پر مذمت اور عقاب کا باعث ہو اسے قبیح کہتے ہیں۔ کنفرم ہو گیا؟ جناب اور مزید وضاحت کی ضرورت ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا
کہ وَبِعِبَارَةٍ اُخْرَى، آئیے ہم لفظوں کو بدل کے پھر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے ہیں، دوسری عبارت سے، دوسری تعبیر سے آپ کی خدمت میں پھر اس مفہوم کو پیش کرتے ہیں کہ ان الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، حسن اسے کہتے ہیں وہ حسن ہے کہ جس کا فاعل اس کے کرنے پر عقلاء کے نزدیک اس کام کرنے پہ ضروری سمجھتا ہو، یعنی جس کا کرنا عقلاء کے نزدیک ضروری ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ اے ان العقل عند الکل، عقل کے پاس ہی صلاحیت ہے اور کسی ایک فرد نہیں، عند الکل جتنے بھی عقلاء ہیں سب کے نزدیک، کہ یدرک انہ ینبغی فعلہ، عقل کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ درک کر سکے کہ اس کام کا کرنا ضروری ہے۔ والقبی ما ینبغی ترکہ عندہم، اور کبھی اسے کہتے ہیں کہ عقلاء کے نزدیک جس کا ترک کرنا ضروری ہو۔ اے ان العقل عند الکل یدرک انہ لا ینبغی فعلہ او ینبغی ترکہ، یعنی عقل کے پاس تمام عقلاء کے نزدیک صلاحیت موجود ہے کہ وہ درک کر سکتی ہے کہ اس کام کو نہیں کرنا چاہیے یا اس کام کو ترک کرنا چاہیے، یہ صلاحیت عقل کے پاس ہے۔ وَهَذَا الْإِدْرَاكُ لِلْعَقْلِ، اور عقل کے پاس اس قوت مدرکہ کا ہونا، درک کرنے کی صلاحیت کا ہونا، ہوا معنی حکمہ بالحسن والقرب، وہی حسن اور قرب کا معنی ہے۔ وسیاتی توضیح هذه النقطہ، انشاءاللہ اس نقطے کی وضاحت آنے والی ہے۔ فإنها مہمہ جدا فی الباب، اس لیے یہی وضاحت اس پورے باب کے اندر مہم بحث میں سے شمار ہوتی ہے۔ اب نتیجہ دیکھ رہے ہیں، وہذا المعنی الثالث وموضوع النزاع، اور یہی تیسرا معنی جو ہے یہی موضوع نزاع ہے۔ فالاشاعرہ انکروا، اشاعرہ نے انکار کیا کس بات کا، کہ یکون العقل ادراک، کہ عقل کے پاس یہ ادراک موجود ہے، اس کا انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ وذالک من دون الشرع، اور یہ کس صورت میں، بغیر شرع کی مدد کے۔ عقل کے پاس صلاحیت ہے ہم مانتے ہیں، مگر شریعت کے محمیز کرنے کے بعد، شریعت کے کہنے کے بعد، لیکن شریعت کو چھوڑ کے عقل کے پاس ہی صلاحیت نہیں ہے۔ وخالفتہم العدلیہ، لیکن ان اشاعرہ کی مخالفت عدلیہ نے کی۔ فآتوا للحق هذا الحق بالادراک، انہوں نے کہا کہ عقل کے پاس ادراک کا یہ حق موجود ہے، عقل کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے۔ تنبیہ، اب یہاں سے تنبیہ کی ہے۔ ومما یجب ان یعلم، ہونا ایک چیز اور بھی اس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، وہ کیا کہ ان الفعل الواحد قد یکون حسنا و قبیحا بجمیع المعانی الثلاثہ، ممکن ہے کہ ایک فعل بیک وقت قبیح بھی ہو اور حسن بھی ہو، یا حسن ہو یا قبیح ہو اور تمام معنی میں ہو۔ تین معنی ذکر کیے ہیں، ان تین معنی میں بیک وقت حسن ہونا بھی ممکن ہے اور ایک فعل کا قبیح ہونا بھی ممکن ہے، جیسے تعلم والحلم والاحسان۔ تین مثالیں تم دی، تعلم پڑھنا، فإنها کمال النفس، علم کا حصول کمال نفسانی کا موضوع ہے، پہلا معنی سامنے آ گیا۔ وملائم لها، دوسرا معنی کہ نفس کے لیے ملائم ہے، بے اعتبار ما لها من نفع و مصلحہ، اس اعتبار سے کہ علم کے حاصل کرنے میں کتنا نفع اور مصلحت موجود ہے۔ ومما ينبغي ان يفعلها الانسان ذو العقلاء، اور تیسرے معنی سامنے آ گئے کہ تعلم وہ کام ہے جس کا کرنا عقلاء کے نزدیک ضروری ہے، تو ایک ہی کام بیک وقت حسن ہو گیا تینوں معنی میں، ایسے ہی علم آ گیا، ایسے ہی احسان آ گیا۔ وقد يكون الفعل حسنا بأحد المعانی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک فعل ایک معنی میں، تینوں میں سے کسی ایک معنی میں حسن ہو، او لیس بحسن بالمعنی الاخر، لیکن وہی فعل دوسرے نسبت سے حسن نہ ہو۔ تین میں سے ایک معنی میں حسن ہے، دوسرے معنی میں حسن نہیں ہے، جیسے مثال دی کل غنا، جیسے گانا گانا، فإنه حسن بمعنی الملائم للنفس، اس معنی میں حسن ہے کہ نفس کا میلان اس کی طرف ہوتا ہے۔ وَلِذَا يَقُولُونَ أَنْهُ، یہی وجہ غنا کے لیے کہا جاتا ہے أَنَّهُ غِذَاءٌ لِلرُّوحِ، یہ روح کی غذا ہے، حالانکہ یہ اشتباہ ہے اور مغالطہ ہے جو دیا جاتا ہے۔ غنا جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں
نفس کے لیے ملائم نہیں ہو سکتا، اس کی وجوہات اپنی جگہ پر۔ ولیسا، اور نہیں ہے حسن بالمعنی الاول، معنی اول کے بنا پہ حسن نہیں ہے، کمال نفس ہو، او الثالث تیسرے معنی میں کہ جس کے کرنے کو عقلاء ضروری سمجھتے ہوں، فإنه لا يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء، اس لیے کہ اس غنا کو عقلاء بما هم عقلاء داخل نہیں کرتے فيما ينبغي ان يفعل، ان کاموں میں اس کا کرنا ضروری ہو۔ ولیس کمال النفس، اور نہ کمال نفس ثانی ہے، وَإِن كَانَ ہوا کمال للصوت بما ہوا صوت، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آواز کا کمال ہے، صوت بما ہوا صوت تو کمال کہہ سکتے ہیں آپ۔ فَيُدْخُلُ فِي الْمَعْنِ الْأَوَّلِ لِلْحُسْنِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، اس جہت سے معنی اول میں داخل ہو جائے گا۔ وَمِثْلُ هُوَ التَّدْخِين، اس ایک مثال تدخین بھی ہے، بیڑی سگریٹ پینا تدخین۔ او ما تعداه النفس، یہ جس کی نفس کو عادت پڑ جائے، من المسکرات، مسکرات میں نشاور چیزوں میں سے، گٹکا کھا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، والمخدرات بری چیزوں میں، فإن هذه حسنة بمعنى الملائمة فقط، اس معنی میں اچھا ہے کہ نفس کا میلان ہوتا ہے، نفس دل چاہتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے بس۔ ولیس کمالا للنفس، نہ تو معنی اول کے اعتبار سے نفس کا کمال ہے، ولا مما ينبغي فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء، اور اس بنیاد پر کہ عاقل بما ہو عاقل اس کا کہے کہ اس کو کرنا ضروری ہے، اس پہ بھی نہیں آتا۔ بات واضح ہوئی؟ تو تیسرا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر علماء کے درمیان اختلاف واقع ہوا فقط اس بات پر کہ کیا عقل میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ اشاعرہ نے انکار کیا ہے، عدلیہ نے اقرار کیا ہے۔ صلی اللہ علی محمد الطاہرین۔